الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قد مبارک، سر اقدس اور مقدس بالوں کے بارے میں سنیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ پستہ قد، بلکہ آپ درمیانی قد والے تھے، اور آپ کا مقدس بدن انتہائی خوبصورت تھا۔ جب چلتے تھے تو کچھ خمیدہ ہو کر چلتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ طویل القدم تھے نہ پستہ قد، بلکہ آپ میانہ قد تھے۔ بوقت رفتار ایسا معلوم ہوتا تھا گویا آپ کسی بلندی سے اترے ہیں۔ میں نے آپ کا مثل نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد، سبحان اللہ، بے شک۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اتفاق ہے کہ آپ میانہ قد تھے، لیکن یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی موزانہ شان ہے کہ ایک میانہ قد ہونے کے باوجود اگر آپ ہزاروں انسانوں کے مجمع میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا سر مبارک سب سے زیادہ اونچا نظر آتا تھا، سبحان اللہ عز و جل۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بال۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک نہ گھنگرودار تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان میں تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بال پہلے کانوں کی لو تک تھے، پھر شانوں تک خوبصورت گیسو لٹکتے رہتے تھے، مگر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اپنے بالوں کو اتروا دیا، سبحان اللہ عز و جل۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر بالوں میں تیل بھی ڈالتے تھے اور کبھی کبھی کنگھی بھی کرتے تھے۔ آخر الزمانہ میں بیچ سر میں مانگ بھی نکالتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بال آخر عمر تک سیاہ رہے، سبحان اللہ۔ سر اور داڑھی شریف میں 20 بالوں سے زائدہ سفید نہیں ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب اپنے مقدس بال اتروائے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بطور تبرک تقسیم ہوئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نہایت عقیدت کے ساتھ اس منہ مبارک کو اپنے پاس محفوظ رکھا اور اس کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس مقدس بالوں کو ایک شیشی میں رکھ لیا تھا۔ جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا کوئی مرض ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس شیشی کو پانی میں ڈبو کر دیتی تھیں اور اس پانی سے شفا ہوتی تھی، سبحان اللہ عز و جل۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب کریم ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زلف پاک کا صدقہ تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔